ورفعنا لك ذكرك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا آپ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں کائنات کا کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں۔ آقا نامدار علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 1460 سال، اللہ کے نبی کو ہجرت فرمائے ہوئے 1447 سال، اللہ کے نبی کے انتقال کو 1436 سال گزر چکے۔ ان 14.5 صدیوں میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں جس میں امت نے پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر نہ کیا ہو۔ سال کے 12 مہینوں میں کوئی ایک مہینہ، مہینے کے 4 ہفتوں میں کوئی ایک ہفتہ، ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی ایک دن، دن کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک گھنٹہ، گھنٹے کے 60 منٹوں میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں روئے زمین پر میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ کرام سے لے کر موجودہ دور کے میرے اکابرین تک ہر دور میں پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کرتے آ رہے۔ جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق کے فیصلے کو امام ابن اسیر جزری نے جامع الاصول میں ان الفاظ میں نقل کیا: قد انقطع الوحی تم الدین اینقص وانا حی۔ مصطفیٰ کے جانے سے دین پورا ہو چکا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، نبوت کی تکمیل ہو چکی۔ اب ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی مئی کلال پیغمبر کے دین میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کے فرمان کو امام ترمذی نے ان الفاظ میں نقل کیا: بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین۔ اللہ نے آمینہ کے لال کے 2 کندھوں کے درمیان نبوت اور ختم نبوت کی مہر لگا کر محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنایا۔ اگر بات دوسری صدی ہجری کی جائے، امام محمد بن یوسف صالح دمشقی نے عقود الجمان میں میرے امام کے فتوے کو ان الفاظ میں نقل کیا: من طلب منہ علامتا فقد کفر بقول رسول اللہ لا نبی بعدی۔ جب آمینہ کے لال نے اعلان فرما دیا لوگوں میرے بعد کائنات میں نبی نہیں ہوگا، اب کوئی بندہ پیغمبر کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی شک کی بنیاد پر اس سے دلیل مانگے، یہ دلیل مانگنے والا بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ تیسری صدی ہجری کے امام بخاری نے بخاری شریف میں باب خاتم النبیین قائم کر کے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ امام مسلم نے مسلم شریف کا آغاز ہی پیغمبر کی ختم نبوت والے عقیدے سے کیا۔ چوتھی صدی ہجری کے مشہور متکلم امام طحاوی نے العقیدۃ الطحاویہ میں کہا: ان محمدًا عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ وانہ خاتم الانبیاء۔ ہم اہل ایمان نبی کی عبدیت کو بھی مانتے، آقا کی نبوت اور رسالت کو بھی مانتے، آمینہ کے لال کی ختم نبوت کو بھی مانتے۔ وکل دعوی النبوۃ بعدہ فغی وہوی وہو المبعوث الی کافۃ الجن والورى۔ اللہ نے مصطفیٰ کو پوری کائنات کا نبی بنایا۔ آپ کے بعد اگر کوئی بندہ نئی نبوت کا دعویٰ کرے، یہ ضلالت اور گمراہی تو ہو سکتی، سرکشی تو ہو سکتی، ایمان اور اسلام نہیں ہو سکتا۔ 5ویں صدی ہجری کے حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان کی ابتدا، امام ابن عبد البر مالکی نے التمہید کی ابتدا پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے سے کی۔ 6 صدی ہجری کے علامہ نصفی نے العقائد النصفیہ میں لکھا: اولہم آدم وآخرہم محمد۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا انہیں آدم کہتے،
سب سے آخر میں جنہوں نے اعلان نبوت کیا انہیں محمد مصطفیٰ کہتے۔ 7ویں صدی ہجری کے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، حضرت امام نووی نے شرح مسلم کے کئی مقامات پر مصطفیٰ کی ختم نبوت کو تحریر کیا۔ 8ویں صدی ہجری کے حضرت علامہ تفتزانی نے شرح العقائد میں لکھا، دل کلامہ وکلام اللہ المنزل علیہ علی انہ خاتم النبیین، رب کے قرآن سے بھی ثابت مصطفیٰ آخری نبی، اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی ثابت مصطفیٰ آخری نبی۔ 9ویں صدی ہجری کے علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا، فجمع اللہ لہ اجزاء النبوۃ وختمها فهو خاتم النبیین، مصطفیٰ سے پہلے جتنے نبی تھے اللہ نے کمالات کو تقسیم کر دیا تھا، جب باری مصطفیٰ کی گئی اللہ نے نبوت کے تمام کمالات مصطفیٰ کو عطا فرما کر آپ کو آخری نبی بنا دیا۔ 10ویں صدی ہجری کے ابن نجیم نے الاشباح والنظیر میں لکھا، اذا لم یعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات، جس طرح رب کی توحید کو ماننا ایمان کے لیے ضروری، مصطفیٰ کی نبوت اور ختم نبوت کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری۔ 11ویں صدی ہجری کے علامہ ملا علی قاری نے شرح الفقہ الاکبر میں لکھا، دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، مصطفیٰ کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع کے ساتھ یہ بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ 12ویں صدی ہجری کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا، فالنبوت انقضت بوفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے آنے اور جانے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 13ویں صدی ہجری کے حضرت علامہ برہاڑوی نے النبراس میں لکھا، ہوا مبعوث الی الملائکۃ والحجر والشجر ایضا، اللہ نے مصطفیٰ کو فقط انسانوں کا نہیں فرشتوں کا بھی نبی بنایا، اللہ نے فقط نبشتوں کا نہیں اللہ نے درختوں اور پتھروں کا بھی نبی بنایا۔ اسی صدی ہجری کے حضرت شاہ عبد العزیز نے میزان العقائد میں محمد رسول خاتمہم کہہ کر نبی کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ اسی صدی ہجری کے حضرت ننوتوی نے تحذیر الناس لکھ کر بتایا، لوگوں جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی، مکان کے اعتبار سے بھی آخری نبی، مقام کے اعتبار سے بھی آخری نبی۔ اگر بات 14ویں صدی ہجری کی جائے، حضرت کشمیری کا قلم حرکت میں آیا، خاتم النبیین لکھی، اکفار الملحدین لکھی، مفتی شفیع صاحب کا قلم حرکت میں آیا، ختم نبوت کامل لکھی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 5ویں مرکزی امیر حضرت بنوری کا قلم حرکت میں آیا، فتنہ قادیانیت لکھی۔ اگر بات موجودہ صدی کی جائے، کبھی حضرت اکاڑوی اٹھے نبی کی ختم نبوت کے لیے، کبھی حضرت علامہ صاحب اٹھے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، مولانا محمد نافع اٹھے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، امام اہل سنت اٹھے نبی کی ختم نبوت کے لیے، اور موجودہ دور میں میرے اور آپ کے سامنے شہید ختم نبوت اٹھے پیغمبر کی ختم نبوت پر سینکڑوں کتابیں لکھ کر میرے اور آپ کے حوالے کی۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایک دن کا عقیدہ نہیں، 15 صدیوں کا عقیدہ ہے، اور ان 15 صدیوں میں امت نے صرف لکھا نہیں، امت نے عملی قربانیاں بھی دی۔ یمامہ کے میدان میں 1200 کٹ گئے، مسلمہ کے دربار میں حبیب کے ٹکڑے ہو گئے، ابو مسلم خولانی آگ میں چھلانگ لگا گئے، چلتے چلتے میرے اکابرین علماء دیوبند تک پہنچی۔ بات 53 کی تحریک کی جائے، یہ سن 74 کی تحریک کی، امت نے ان 1450 سالوں میں بھوک برداشت کی، ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کیا، پیاس برداشت کی، ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور امت نے یہ پیغام دیا، لوگوں یاد رکھیے بغیر کھانے کے رہ جائیں گے، بغیر پانی کے رہ لیں گے، بغیر لباس کے رہ لیں گے، بغیر چھت کے نہیں رہ سکتے، بغیر چھت کے رہ لیں گے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کے بغیر امت نہیں رہ سکتی۔ ہم غربت میں، فقر و فاقہ میں، محتاجی میں اور بڑھاپے میں سب کچھ بھلا سکتے، مگر پیغمبر کی ختم نبوت کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ ہم بھلائیں کیسے کہ رسول اللہ کی حرمت پر کٹنا یاد رہتا ہے، ہمیں پیارے صحابہ کا
وہ اسوہ یاد رہتا ہے، محمد آخری مرسل، ہم ہیں آخری امت، ہمیں اپنا نسب نامہ یہ شجرہ یاد رہتا ہے، ضعیفی میں اگرچہ اپنے بچے بھول جائیں ہم، مگر ختم نبوت کا عقیدہ یاد رہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیغمبر کی ختم نبوت والے عقیدے کی اشاعت، آقا کی ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔